بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل اگر کسی سے گفتگو کی جائے کہ خارجی کون ہیں تو لوگ بغیر کسی تعارف کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، یہ چیز مطلوب ہے، اس گمراہ فرقے سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فرقے کی معلومات بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس گمراہ فرقے سے خود بھی بچ سکیں اور اپنی اولاد کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اس تعلق سے میں ایک مختصر قصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھی۔ اسی دوران مسجد میں ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے آ کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ اس نے نبوت کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ اس وقت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سونا یمن سے اللہ کے رسول کو بھجوایا تھا۔ آپ نے وہ سونا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا، حالانکہ میں اس ذات کی طرف سے امین بنا کر بھیجا گیا ہوں جو آسمانوں پر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نمازیوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ وہ شخص رخصت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسی قوم نکلے گی جو اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ذوالخویسرہ تھا جس سے خارجی گروہ کی ابتدا ہوئی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آج اس اسلامی معاشرے میں جو لوگ حکمران طبقے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، انہیں تانا تشی کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف خروج کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، ان کا جھنڈا کیا ہے؟ یہی کہ یہ لوگ عدل نہیں کرتے، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ غاصب ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو ان کے لیے خروج پر اکساتے ہیں، اور کچھ لوگ ممبران رسول پر کھڑے ہو کر یہ کام کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ خوارج کی ابتدا کس سے ہوئی، ان کا ایجنڈا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم میں عدل نہیں کیا، اور آج بھی اکثریت اسی روش پر چل رہی ہے۔